दौलत मुश्तरका के रुकन मुल्कों की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें उजागर करने और उन्हें जामे और पायदार तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए डिजिटलाइजेशन को अपनाना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं, पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कराची में 170वीं मिडशिपमैन और 25वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। पीटीआई की हुकूमत में पीटीवी पर क्रिकेट राइट्स के नाम पर डाका डाला गया और एआरवाई के साथ गैर कानूनी मुआहिदा किया गया। एफआईए को इंक्वायरी के लिए तमाम मवाद भेज दिया गया है। मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को टैक्स के दायरे कार में लाने के लिए एसोसिएशन से बात की है। रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटीज, डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून्स को टैक्स के दायरे कार में लाएंगे। तौसी जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि मुशावरत से की जाएगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला 14 अजला में कल वोट डाले जाएंगे। पोलिंग मटीरियल, बैलेट पेपर, पोलिंग बैग्स और पोलिंग स्टाफ मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात भी मुकम्मल। मुल्क भर में कोरोना की वबा एक बार फिर सर उठाने लगी। 435 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक। रश वाली जगहों पर जाने से एहतराज करें। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 6 शो और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सलमा कासिर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इनके बारे में तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात। स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह दस्तूर।
ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ دولت مشترکہ کے ملکوں میں 60% سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ان نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر کرنے اور انہیں جامع اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کو اپنانا ہوگا۔ وزیر اعظم روانڈا میں دولت مشترکہ کی کانفرنس سے ورچوئل خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جنوری آئندہ سال دولت مشترکہ کے رکن ملکوں کے امور نوجوانان کے وزراء کی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ The future of our nations, I appreciate the impact such multilateral forums can create to implement our shared values and principles as per the Commonwealth Charter. More than 60% of the total population of Commonwealth countries comprises of youth, which holds the future of our world in its hands. Further, with the increased role of technology and use of digital medium, we have come to realize that digital transformation is the key to achieve innovative, inclusive and sustainable growth. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پرامن بقائے باہمی اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات پر یقین رکھتے ہیں۔ امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ میری ٹائم مفادات کے تحفظ کے لیے بحریہ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا ہماری ترجیح ہے۔ وہ پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں مڈشپ مین اور شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے علی اصغر ارباب۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پر قوم کو اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ پاکستان کسی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا، پرامن بقائے باہمی اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued as a sign of weakness or indifference. Any disguised or unnatural arrangement for supremacy would neither succeed nor serve the purpose of peace and stability. Those who have tried to threaten our land, aerial and maritime defenses in recent years have gotten a befitting response from us. This should serve as a reminder to all those harboring ill intentions that Pakistan armed forces are fully capable of defending our country against all threats and odds. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کا معاشی مستقبل سی پیک سے جڑا ہوا ہے۔ گوادر کا بندرگاہ اس کا اہم جز ہے۔ Gwadar port as its major component. To achieve this end, the need for a strong and vibrant navy is very important and than ever before. Besides this, our adjoining sea areas are home to multiple security challenges, and I am glad that Pakistan Navy, with its available resources, continues to perform and fulfill our international obligations most effectively. وزیر اعظم نے کمیشن حاصل کرنے والے مڈشپ مین اور کیڈٹس کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھرپور محنت اور لگن سے مادر وطن کے لیے ذمہ داریاں انجام دینی ہیں۔ انہوں نے پاکستان نیول اکیڈمی میں تربیت کے عمل کو سراہتے ہوئے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ دوست ملکوں کے کیڈٹس کو بھی اکیڈمی تربیت فراہم کر رہی ہے۔ یہ آفیسرز اپنے ملکوں میں پاکستان کے سفیر کا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کمانڈنٹ کموڈور سہیل احمد عزمی نے اکیڈمی میں دیے جانے والے تربیتی پروگراموں اور ادارے کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جب پاکستان نیول اکیڈمی پہنچے تو پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو سلامی دی گئی۔ انہوں نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان نیول اکیڈمی میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے لیفٹیننٹ سید ارتضی حیدر کو قائد اعظم گولڈ میڈل، بحرین سے تعلق رکھنے والے مڈشپ مین عدنان ابراہیم کو اکیڈمی ڈرک، کیڈٹ نوفل ملک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی گولڈ میڈل اور کیڈٹ سمیہ سجاد کو کمانڈنٹ گولڈ میڈل دیا گیا۔ کوارٹر ڈیک اسکواڈرن کو پروفیشنسی بینر عطا کیا گیا۔ پاس آؤٹ ہونے والے مڈشپ مین اور کیڈٹس نے مارچ پاس کیا۔
کمیشن حاصل کرنے والے افسران میں 24 کا تعلق پاکستان جبکہ 19 کا تعلق بحرین، قطر اور فلسطین سے ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف جب کراچی پہنچے تو سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور حکام نے پی ایف ایئر بیس پر ان کا استقبال کیا۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں پاک بحریہ کے افسران کے ساتھ ساتھ 21 دوست ممالک کے 2700 سے زائد افسران تربیت حاصل کر چکے ہیں، جس سے پاک بحریہ کی بین الاقوامی سطح پر پیشورانہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہے۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ یہاں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شہید بے نظیر آباد نواب شاہ میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ آصف علی زرداری سے ان کی والدہ محترمہ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دادی کی وفات پر تعزیت کی۔ زرداری ہاؤس آمد پر آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، شازیہ مری، آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، مرتضی وہاب اور حاجی علی حسن زرداری نے وزیر اعظم اور ان کے وفد کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم اور ان کے وفد نے مرحومہ کی مغفرت اور اصحال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ اس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف شہید بے نظیر آباد نواب شاہ پہنچے تو ہوائی اڈے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ان کا استقبال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم دورانی، وفاقی وزراء خواجہ سعد رفیق، سید نوید قمر اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید فاہد حسین موجود تھے۔ اور ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سابق دور حکومت میں پی ٹی وی کے مفاد پر سمجھوتا کر کے غیر قانونی ڈیل کی گئی، باقاعدہ منصوبہ بنا کر جعل سازی کے ساتھ بولی میں شریک کمپنیوں کو چھوڑ کر من پسند کمپنی کو نوازنے کے لیے پی ٹی وی اور اے آر وائی کے ساتھ کرکٹ رائٹس کا معاہدہ کروایا گیا۔ ایف آئی اے مزید انکوائری کے لیے تمام مواد بھیج دیا گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر کی گئی ڈیل میں ملوث تمام افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں ذیشان علی بھٹی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی وی پاکستان کی قومی شناخت کا ادارہ ہے۔ سابق حکومت پی ٹی وی کو نیلام کرنے جا رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف 2018 میں جب حکومت میں آئی، آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ ہم پی ٹی وی کو اور ریڈیو پاکستان کو ہم بی بی سی کے ماڈل کے اوپر ایک سمارٹ ایفیشنٹ نیشنل براڈ کاسٹر بنائیں گے۔ اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ ہم ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی بلڈنگز کو نیلام کرنے جا رہے ہیں کہ جی ہم اس سے ریونیو جنریٹ کریں گے۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں پی ٹی وی پر کرکٹ رائٹس کے نام پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اے آر وائی کے ساتھ غیر قانونی معاہدہ کیا گیا۔ سپٹمبر 16 کو ایک ایسا اگریمنٹ سائن ہوا جس سے یہ دونوں رائٹس کمپرومائز کر دیے گئے۔ اور وہ کیسے کیے گئے؟ پاکستان ٹیلی ویژن یہ ڈاکہ جس طرح ڈالا گیا، اس کا منصوبہ پہلے بنا، بچے کو پاس کرانا ہے، پرچہ بدل چکا ہے، مارکنگ کا کرائٹیریا بدل چکا ہے، ٹرمز آف ریفرنس بدل چکے ہیں، اور اس کے بعد 6 سپٹمبر کو مارکنگ ہوتی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ 6 سپٹمبر کو مارکنگ ہوتی ہے، 300 کو 350 کر دیا گیا، 50 نمبر ٹوٹل بڑھا دیے گئے ری نیگوسیشن اور ری مارکنگ کے۔ جب ای او آئی چھپتا ہے 10 اگست کو، اس کے کرائٹیریا کے انڈینڈم میں جب براڈ کاسٹر ڈالا جاتا ہے سیٹلائٹ کا، اور جس وقت یہ پورا پروسیس ہو رہا ہے، اور 16 سپٹمبر کو یہ اگریمنٹ سائن ہوتا ہے، وہ اگریمنٹ کے 2 دن پہلے 14 سپٹمبر کو پیمرا لائسنس دیتی ہے اسپورٹس کو۔ 14 سپٹمبر تک اے اسپورٹس کے پاس براڈ کاسٹنگ لائسنس نہیں تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا مزید کہنا تھا کہ 2014 کے دھرنے میں عمران خان نے پی ٹی وی پر حملہ کروایا اور حملہ کرنے والوں کو شاباش دی۔ انہوں نے کہا کہ سابق دور میں جو کچھ ہوا اس کے نتائج آج پی ٹی وی بھگت رہا ہے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ میں لاکھوں دکانوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا ہے۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جیولرز کے ساتھ پروفیشنلز کو بھی ٹیکس دائرہ کار میں لایا جائے گا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ چھوٹے دکانداروں اور جیولرز کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لانے کے لیے ایسوسی ایشن سے بات چیت کی ہے۔ ریئل اسٹیٹ بروکرز، بلڈرز، ہاؤسنگ سوسائٹیز، ڈیولپرز، کار ڈیلرز، ریسٹورانٹس اور سیلونز کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لائیں گے۔ انہوں
انہوں نے کہا کہ ٹیکس کی بنیاد اور دائرۂ کار میں توسیع زور زبردستی سے نہیں بلکہ مشاورت سے کی جائے گی۔ پاکستان میں جی ڈی پی کے تناسب سے ٹیکس وصولی کی شرح 8.5% ہے، جسے آئندہ مالی سال 9.2% تک کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ حکومت نے مالی سال 2022-23 میں ایف بی آر کا 7,470 ارب روپے کا ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں رانا افتخار احمد سے۔ حکومت کو اپنے روزمرہ معاملات چلانے کے علاوہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جو ٹیکسوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ٹیکس وصولی کی شرح ابھرتی ہوئی معیشتوں کے مقابلے میں کم ہے۔ ایف بی آر کا رواں مالی سال کا ٹیکس وصولی کا ہدف 6,100 ارب روپے ہے، جسے بڑھا کر آئندہ مالی سال 7,470 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال ڈائریکٹ ٹیکسز، انکم ٹیکس اور کیپٹل ویلیو ٹیکس پر توجہ دیتے ہوئے امیروں اور بڑی کمپنیوں پر ٹیکس بڑھایا گیا ہے۔ ہم نے پاکستان کے امیر ترین لوگوں کے اوپر اور کمپنیوں کے اوپر ٹیکس لگائیں اور اس سے ہم زیادہ پیسے لیں گے تاکہ ہم کو دنیا بھر میں جا کے اپنی جھولی نہ پھیلانی پڑے اور ہم تھوڑا بجٹ ڈیفیسٹ کم کر سکیں۔ 3,000 سے لے کر چھوٹی دکان اور 10,000 سے بڑی دکان ماہانہ ہم ان سے فکس ٹیکس لیں گے۔ 300 اسکوائر فٹ سے کم دکانوں کے اوپر 40,000 روپیہ فکسڈ انکم اور سیل ٹیکس لگا دیا ہے، اور تاکہ جتنی بھی دکانیں چھوٹی سونے کی دکانیں ہیں، جولری کی دکانیں 300 اسکوائر فٹ سے یا اس سے کم کی دکانوں کو فکس ٹیکس کر دیں گے۔ جو سونا بیچتے ہیں دکانوں کو اور اس کے اوپر 4% ود ہولڈنگ ٹیکس تھا، اس کو بھی ہم نے کم کر 1% کر دیا ہے۔ جو بلڈرز ہوتے ہیں، ریئلٹرز ہوتے ہیں، کار ڈیلرز ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم ایک نئی خصوصی اسکیم لے کے آ رہے ہیں ریسٹورانٹس کے لیے، تاکہ ہم ان کے اوپر فکسڈ انکم ٹیکس لگا دیں۔ مضبوط معیشت کا انحصار ٹیکس وصولی کے جامع اور مؤثر نظام پر ہوتا ہے، کیونکہ حکومت ان وسائل کو ہی ملکی تعمیر و ترقی اور عوام کو سہولتوں کی فراہمی پر خرچ کرتی ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسی موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معیشت مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی سر، تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم ٹو پی ٹی وی نیوز۔ کہیے گا کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں حکومت کے معاشی اقدامات کو، بالخصوص ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے کہ اہداف جو ہیں ان کو حاصل بھی کیا جائے اور ٹیکس نظام کو مزید مربوط اور دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ بھی کیا جائے؟ ہاں دیکھیے، ایک تو پازیٹیو چیز یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں ہر سال ہمارے جو ریونیو کے ٹارگیٹ ہیں وہ ہم اچیو کرتے آ رہے ہیں۔ بی آر کو یہاں پہ میں کریڈٹ دیتا ہوں۔ 2013 میں ہماری ٹوٹل کلیکشن جو ریونیو کی تھی وہ کوئی 2-3 ہزار ارب تھی، جو اب ہم 6,000 کو کراس کر گئے ہیں، اور ہمارا نیا جو ٹارگیٹ ہے وہ 7,000 ارب کا ٹارگیٹ ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کیا ہے 400 بلین کا، مگر مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا۔ پرابلم صرف یہاں پہ اس وقت یہ آ رہی ہے کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جس کی مور دین 50% جو انپیرلل جو ہے نا انڈاکومنٹڈ ہماری اکانومی ہے، اور یہ وہ سیکٹر ہے جو مسنگ ہے۔ اگر اس کو ہم کسی طرح ٹیکس نیٹ کے اندر ہم لے آتے ہیں تو ہمارا یہ جو 7,000 ارب ہے یہ اس کے اندر دگنا یہ ہمارا ہو سکتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ سب پورے ریجن کے اندر پاکستان کا جی ڈی پی کا جو ریشو ہے، ٹیکس اینڈ جی ڈی پی ریشو، وہ دنیا پورے ریجن کے اندر سب سے کم ہے۔ اس وقت سری لنکا جیسا کنٹری جو ڈیفالٹ کیا ہوا ہے ان کا 14-15% ہے، انڈیا کا 12% سے زیادہ ہے، جبکہ ہم ابھی تک 10% کو ہم اپنا اچیو نہیں کر سکے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کے اندر ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں کیا تو میرے خیال ہے پاکستان کے آنے والے وقتوں کے اندر بہت ہوگی، کیونکہ آئی ایم ایف کی پوری کوشش یہی ہے کہ کسی طرح اپنے ٹیکس نیٹ کو پاکستان بڑھائے، اور انڈاکومنٹڈ جو سیکٹر ہے یا انڈاکومنٹڈ جو اکانومی ہے اس کو کسی طریقے سے ہم اپنے اس کے اندر سیکٹرز کے اندر مین اسٹریمز کے اندر لے کے آئیں تاکہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ مگر وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ سیکٹر ہے کہ سم ہاؤ ان کو قابو کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم فکس ٹیکس تو آپ کو دینے کو تیار ہیں، مگر ٹیکس نیٹ کے اندر جو ہے وہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ بس کہ اس کے اندر کافی مثبت پیشکش ہے، اور ہر حکومت جو آنے والی ہے وہ اس کے اوپر توجہ یہ دے رہی ہے کہ کسی طرح ہم اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں، کیونکہ اگر پاکستان کا سروائیول ہے وہ جب تک نہیں ہوگا جب 50% یہ سیکٹر بھی جو انڈاکومنٹڈ ہے وہ کسی طریقے سے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں۔
صحیح مرزا اشتیاق بیگ صاحب، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جب بھی ہم ان کو اینالائز کرتے ہیں تو ایک پورا پیٹرن دیکھتے ہیں. اس وقت آئی ایم ایف سے جو ہمارا گرے لسٹ سے نکلنے کا جو عمل ہے وہ اکتوبر تک مکمل ہونے والا ہے. امپورٹس کو ہم نے بند کر دیا ہے. اس کے علاوہ پیٹرول کی پرائسز ہمیں بڑھانی پڑی، اور ٹیکس نیٹ کا جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے وہ تمام لوگ جو پہلے ٹیکس کے دائرہ کار میں نہیں تھے ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات گورنمنٹ نے کیے ہیں. کچھ ٹیکسز مزید عائد کرنا پڑے. اس کے علاوہ جو سیلونز تھے، اس کے علاوہ جو کار ڈیلرز تھے اور چھوٹی دکانوں کے مالکان تھے جو کہ رجسٹرڈ نہیں تھے، وزیر خزانہ بھی کہہ چکے ہیں کہ 22 کروڑ کی آبادی میں صرف 22 دکانیں رجسٹرڈ ہیں، تو جو چھوٹی دکانیں ہیں ان کے لیے بھی فکس ٹیکس ہوگا اور بڑی دکانوں کے لیے بھی ایک اماؤنٹ مقرر کر دی گئی ہے. اس سارے جتنا آپ کو پیٹرن نظر آ رہا ہے، اس کو فورن انویسٹر کس طرح سے دیکھتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے، ہماری جو بدقسمتی رہی ہے وہ سب سے یہی رہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور پچھلے یہ ہمارے جو 3 سال گزرے ہیں اس کے اندر تو بالکل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی. مگر اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ جب ہمارے عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر تھے وہ جب بھی جایا کرتے تھے باہر ملکوں کے دورے پہ، ہمیشہ جا کے یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ ٹیکس پے نہیں کرتے، ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ تمام چور ہیں، ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی چور ہیں. تو جب آپ اس طرح کا پروپیگنڈا کریں گے اپنے گھر کے باہر جا کے تو ڈیفینیٹلی ایک باہر کا جو انویسٹرس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں میں ایسے ملک میں جاؤں جہاں پہ سبھی لوگ جو ہیں وہ چور ہیں. مگر ایک مثبت بات یہ ہو رہی ہے کہ اس بار جیسے ہی نئی حکومت آئی ہے اور انہوں نے مختلف کانٹیکٹس کیے ہیں اپنے، اب ایک اچھا پازیٹیو رسپانس ہمیں مل رہا ہے اور آپ امید ہے کہ باہر کے انویسٹرس اب پاکستان میں آئیں گے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ایف اے ٹی ایف کی جتنی بھی ان کی کنڈیشنز تھیں ان کو سب کو ہم نے میٹ کر لیا ہے. اور وہ ہمارے لیے آپ یقین کریں کہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے کہ ایک پریشر میں ہم نے وہ اصلاحات کر لی جو ہم کئی صدیوں تک ہم نہیں کر سکتے تھے. اب کسی طریقے سے اگر ہم انڈاکومنٹڈ جو اکانومی ہے اس کو ہم ریگولرائز کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے مین اسٹریم میں لے آتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری صلاحیت جو ہے وہ 7,000 ارب سے بہت زیادہ ہے. اور جب تک ہمارا جی ڈی پی ریشو نہیں بڑھے گا، ٹیکس کا جی ڈی پی ریشو جو نہیں بڑھے گا، پاکستان ہمیشہ اسی طرح لمپنگ کرتا رہے گا. ہمیں اگر دوڑنا ہے. مرزا صاحب، آپ نے کہا کہ پاکستان اس طرح لمپنگ کرتا رہے گا، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجموعی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ جو اقدامات کرنے پڑے ہیں اس میں 2 نکات بڑے اہم ہیں. فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، کس طرح سے کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا جا سکتا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ جو وہ پاکستان آئے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ٹیکس نیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا طویل ایشو ہے. ہر گورنمنٹ اور ہر دور میں یہ بات زیر بحث آئی ہے، لیکن ٹیکس دہندگان کے کیا تحفظات ہیں اور جو سربراہان ہیں جو اس کو ہینڈل کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا چیلنجز درپیش ہیں کہ ہم اہداف جو ہیں وہ صحیح معنوں میں حاصل نہیں کر پاتے؟ اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینے جو تھے جو حکومت جو گئی ہے اس نے بالکل اس طرح کے روڈ لینڈ مائنس لگا کے گئی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے بہت قریب تھا. اور آپ یقین کریں کہ بزنس کمیونٹی کے اندر اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں اور بہت سارا روپیہ لوگ جو تھے وہ ملک سے باہر بھیج رہے تھے. کیونکہ انسرٹنٹی جو ہوتی ہے وہ معیشت کو تباہ کر دیتی ہے. مگر 2-3 دن پہلے جو آئی ایم ایف کے ساتھ اب ہمارا معاہدہ جو ہے وہ دوبارہ ہو گیا ہے، جو جیپٹائز ہو گیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس اب صرف 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ ہم تھوڑی دیر اور انتظار کریں اور ہم بھی سری لنکا کی طرح بینک کرپٹ ہو جائیں، یا دوسرا یہ ہے کہ سخت فیصلے لیں اور سخت فیصلے لینے کے بعد ہم معیشت کو بہتر کریں. اچھا، آئی ایم ایف جو ہے وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ نہیں کرتی جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتی ہے آپ کی اصلاحات کے ساتھ کہ یس آپ میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ آپ یہ جو ہمیں فیگرز دے رہے ہیں اس کو آپ اچیو کر لیں گے. تو آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہماری ہو گیا ہے، آئی ایم ایف نے ہمیں انڈرسٹینڈنگ دے دی ہے کہ یس یہ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، نہ صرف ہمیں آئی ایم ایف سے اچھی مدد ملے گی مگر جیسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ گڈ نیوز ہمارے ساتھ ہوئی، چائنا نے ہمیں 2.5 بلین 2.25 کے قریب ہمیں $2.5 بلین جو ہے وہ دیے. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ چیز بتلائی ہے کہ اب ہمیں انشاءاللہ ہمارے دوسرے جو مسلم کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز ہیں، وہ بھی ہماری ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. سعودیہ بھی رول اوور کرنے کو تیار ہو گیا ہے اور کچھ
ہمیں ایسے جبکہ ہمیں کرائسس کافی چل رہے ہیں, ہمیں پیٹرولیم کے اس کے اندر ہمیں ڈیفٹ کے اوپر شاید قطر سے بھی گیس مل رہی ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ آ جاتے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کی اکانومی کے اوپر ان کی بھی جو ایک کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے, تو وہ ہم کرنے میں تیار ہو گئے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے اب برے وقت جو ہیں ہمارے گزر گئے, اور آنے والا وقت تو سب سے بڑی چیز یہ ہے اور اب معاملات کہ مجموعی طور پر بہتری کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دیں گے اور معیشت بھی مستحکم ہوگی, جس کا براہ راست فائدہ جو ہے وہ عام آدمی کو ملے گا. مرزا اشتیاق بیگ صاحب بہت شکریہ اس اہم موضوع پر پی ٹی وی نیوز کو وقت دینے کے لیے. مناظر, بہت سے ڈیسیجنز گورنمنٹ کی طرف سے ایسے ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ دنوں میں جو لیے گئے ہیں, پولیٹیکلی دیکھیں تو شاید وہ ان پاپولر تھے, لیکن ملک کی معیشت کو استحکام کی جانب لے جانے کے لیے بہت ضروری تھا. وہ لوگ جو ٹیکس پیئر نہیں تھے, ایک طرح سے وہ ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے تھے, ان کو اب ٹیکس نیٹ میں لا کے ہمارا جو ریونیو ہے وہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ جو دیگر اقدامات ہیں جیسے بلڈرز, ہاؤسنگ سوسائٹیز, ڈیولپرز, یہ سارے وہ لوگ تھے جو ٹیکس نیٹ میں پہلے نہیں تھے. ایک تو ان کے ٹیکس نیٹ میں آنے سے ہماری معیشت بہتر ہوگی, اور دوسری جانب ہم کیونکہ امپورٹس کو بند کر رہے ہیں تو جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جی بالکل, اس سلسلے میں اگر ہم مجموعی طور پہ بات کریں تو جو ایک پیٹرن ڈیزائن کیا گیا ہے وہ, اور جو سسٹم ہے اس کا اپڈیٹڈ ہونا اور اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ ہم اپنے جو اہداف جن کو ہم نے متعین کیا وہ کامیابی کے ساتھ ہم اس کو حاصل کر سکیں. مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے, کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں گے. ملک بھر میں کرونا کیسز میں اضافہ جاری ہے, اور قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک میں کورونا کے جو کیسز ہیں ان میں مثبت کیسز کی شرح 3.19% ریکارڈ کی گئی, اور اس سے ایک فرد جاں بحق ہو گیا ہے. یقیناً مناظر, کورونا ایک اہم ایشو ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو 13,644 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں. ان ٹیسٹ کرنے کے بعد 435 ایسے کیسز تھے جو مثبت رپورٹ ہوئے تھے. اس کے علاوہ 87 مریضوں کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے. ایک بار پھر سے کیونکہ ہم نے ایس او پیز کو فالو کرنا چھوڑ دیا تھا, سماجی فاصلہ برقرار رکھنا چھوڑ دیا تھا, ہینڈ سینیٹائز کرنا چھوڑ دیا تھا, تو اس سارے سینیریو میں یہ ہوا کہ ایک بار پھر سے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے کورونا کے, اور اس کا ہمیں کافی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا. اور اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر اسد اسلم صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پی ٹی وی نیوز کو وقت دینے کے لیے. کہیے گا کہ ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے. ہماری آبادی کی جو بڑی تعداد ہے اس کی ویکسینیشن ہو چکی ہے, اکثریت کو بوسٹر ڈوز بھی لگ چکی ہے, تو کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اب ہماری قوت مدافعت اس بیماری کے خلاف بہتر ہو گئی ہے؟ اور اگر قوت مدافعت مجموعی طور پر من حیث القوم بہتر ہوئی ہے تو دوبارہ سر اٹھانے کی کیا وجوہات ہیں کورونا کی؟ دیکھیں, 2-3 چیزیں ذہن میں ضرور رکھنی پڑے گی کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے بڑا اچھا رسپانس دیا کووڈ کی پروٹیکشن کے لیے اور بعد میں ویکسینیشن کے لیے. اس وقت جو سب سے ضروری چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کافی سے زیادہ پرسنٹیج جو لوگوں کی ہے ان کی سیکنڈ ڈوز کو بھی لگے ہوئے 6 مہینے زیادہ گزر چکے ہیں. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ لوگ اپنی ایک بوسٹر ڈوز لگوا لیں. اس سے ان کی قوت مدافعت بہت ریوائیو ہو جائے گی, بڑھ جائے گی, جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اگر وائرس ان کو متاثر بھی کرتا ہے تو وہ بری طرح متاثر نہیں کرے گا, بڑی مائلڈ سی فارم تک ہی رہے گا اور ان کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں, اب گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور لوگ کافی ایسے علاقوں کی طرف انہوں نے رخ کرنا شروع کر دیا ہے جہاں پر بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے. تو گیدرنگ جو نا اس بیماری کے لیے بہت وائرل انفیکشن کی بڑی خطرناک ہے. لیکن اگر کسی طرح بھی آپ گیدرنگ اوائڈ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ایس او پی جس میں سر فہرست ماسک ہے وہ تو ضرور استعمال کر لیں, تاکہ اس سے آپ خود بھی اپنے آپ کو بھی بچا لیں اور دوسروں کو بھی متاثر ہونے سے بچا سکیں. تو یہ 2 چیزیں اس وقت کے حساب سے میرے حساب سے بہت ضروری ہیں. ایک تو ویکسینیشن کے بوسٹر ڈوز لگوائیں جن کو 6 ماہ زیادہ ہو چکا ہے, اور دوسرا ایس او پی عمل کریں تو سر فہرست اس میں ماسک کا استعمال ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, جب پہلی دفعہ کورونا کی ویو آئی تھی تو لوگ کافی زیادہ خوفزدہ نظر آتے تھے, سوشل انٹریکشن بالکل ختم کر دیا تھا, جیسے آپ نے بھی کہا کہ سماجی فاصلہ رکھنا چاہیے. اس سب کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سٹریس بہت زیادہ بڑھ گیا, لوگ ذہنی دباؤ میں بھی آ گئے تھے. کیا اس بار بھی ایسا کوئی خطرہ ہے, دباؤ شدید ہو سکتا ہے؟ یہ بھی فرمائیے گا کہ بوسٹر ڈوز کے لیے ہم لوگ اپیل تو کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے تھرو بھی اور کیمپینز بھی چلائی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود شاید ہم اس حد تک اویئرنیس نہیں لا سکے. تو یہ جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس دفعہ تو لوگوں کا مورال بہت بوسٹ اپ ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں فرینکلی جیسے جب ڈینگی آیا تھا تو تب بھی ہمارے
पास एक्सपर्टीज नहीं थी, हमें बाहर से लोगों को बुला के अपने यहाँ पर उनको ट्रेन करना पड़ा। ऐसे ही कोविड में शुरू में हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं थी, जो इंटरनेशनल लेवल पर होता था हम उसको अडॉप्ट करते थे, हमारे एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियन भी दी। और उसके बाद दूसरी चीज ये थी कि हमारे पास शुरू में कोविड के लिए वो सहूलियात नहीं थी, बेड्स हमने एलोकेट नहीं की, वैसे इक्विपमेंट वो नहीं था, अद्वियात का मैं नहीं पता था, ना वो मुयसर थी। इन तीनों चीजों को हमने हर तरह से कवर किया और ये अब बेड, इक्विपमेंट, अद्वियात वाफर मकदार में मौजूद है। और सबसे बड़ी चीज वैक्सीनेशन होने की वजह से लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत बढ़ गई है। अब जिनको बीमारी होती भी है, पहले तो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी और वैक्सीनेशन होती जब वो वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला होते थे तो मैं यकीन करें वो ICU और हाई डिपेंडेंसी यूनिट में लैंड करते थे और हमने लोगों को वहाँ पर मतलब माफ करें मरते हुए देखा। तो खासतौर पर उन लोगों को जिनको डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन थी, लिवर की बीमारियां थी, किडनी की बीमारी थी। अब वैक्सीनेशन की वजह से, एक्सपर्टीज अवेलेबल होने की वजह से और बेड्स, इक्विपमेंट और अद्वियात होने की वजह से ना सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन का मोराल बहुत हाई है बल्कि लोगों में भी बड़ा कॉन्फिडेंस एक खास लेवल तक बढ़ चुका है लोगों, हॉस्पिटल के और डॉक्टर्स के ऊपर। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि हमारा जो मामूल का तर्ज ज़िंदगी है, खुराक है, वर्जिश है, इनको अपनाकर किस हद तक जो है हम क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा सकते हैं, कोरोना और दीगर बीमारियों से महफूज रह सकते हैं? और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है उसकी कंपोजिशन के हवाले से बताइएगा कि मुख्तलिफ़ कंपनियां जो हैं क्या उसी फार्मूले पे, उन्हीं पैरामीटर्स पे डिज़ाइन कर रही हैं या इस वायरस के हैयत के चेंज होने के साथ वैक्सीनेशन की जो कॉम्पोजिशन है उसको भी चेंज किया गया है? देखें, वैक्सीनेशन का पहले आपको बताऊं कि वैक्सीनेशन वो नहीं रिकमेंड करते कि आपने पहले वैक्सीन लगवाई है उसी का बूस्टर डोज लगवाया, लेकिन अब कई दफा इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। बाद ममालिक ऐसे हैं जो यूरोपियन और डेवलप अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन हैं, वो कहते हैं कि ये मतलब खास किस्म की मतलब फाइजर की है या इस किस्म की होगी तो हम आपको एंट्री की इजाजत देंगे और आपको जो आइसोलेशन में नहीं रखेंगे। इसलिए उस लिहाज से अगर आपके पहले कोई और लगी हुई है तो आप उधर ऐसी डोज की, ऐसी वैक्सीन की भी लगवा सकते हैं जिसकी बाय रिक्वायरमेंट है, वो भी काम कर सकती है। राइट सही। डॉक्टर साहब, वो लोग जो पहले कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जाहिर है उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको कितने अरसे के बाद बूस्टर डोज लगानी चाहिए? और जैसे मेरे साथी एंकर ने अभी वायरस की हैयत से मुतालिक सवाल किया तो शुरू में ये कहा जा रहा था कि वायरस क्योंकि अपनी शक्ल बदल रहा था इसलिए वैक्सीन बनाने में भी हमें दुश्वारियां पेश आ रही थी। वंस वैक्सीन बन गई, क्या जिनको बूस्टर डोज लग चुकी है, जिनको वैक्सीन लग चुकी है, उनमें सिम्टम्स में भी कोई चेंज आएगा? देखिए, मैं तो आपको अपनी मिसाल दूंगा कि मैंने पहले वैक्सीन लगवाई, साइनोफार्म 2 डोजेज लगवाई। उसके बाद मुझे 2021 में जुलाई में मुझे कोविड हो गया और कोविड से रिकवरी के बाद मैंने फिर 3 महीने के बाद मैंने पहली डोज फाइजर की लगवाई और उसके 1 महीने के बाद दूसरी वैक्सीन लगवाई। और अब जब मुझे जून के फर्स्ट वीक में 6 महीने हो चुके थे तो मैंने अब फाइजर की बूस्टर डोज भी लगवा ली। तो ये है बेसिकली इसका प्रोटोकॉल वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन आप जब बूस्टर डोज लगवा लेते हैं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है, तो जो मर्जी वेरिएंट हो कोविड का वो आपको बुरी तरह मुतासर नहीं करता। माइल्ड फॉर्म में जरूर आएगा, बुखार होगा, गला खराब होगा, लेकिन आपको अल्लाह के मदद से वो आपको सीवियर और डेंजरस फॉर्म तक जाने से रोक देगा। राइट बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब आपका इस अहम मौजू पर PTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कोरोना से महफूज रहने के हवाले से जो अहम तरीन बातें हैं, एक तो ये है कि अपनी वैक्सीनेशन जो है उसको मुकम्मल करें और अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाई तो सलमा वो बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ अपना जो तर्ज ज़िंदगी है उसमें अपनी खुराक और वर्जिश जो है उसको यकीनी बनाएं। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ दीगर अहम स्टोरीज पर बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। For its quality and quickest turnaround time, TAT, at affordable cost in medical diagnostics across Pakistan. IDC has launched a one-of-its-kind high-speed total lab automation solution from Roche Switzerland and Sysmex Japan.
this is a new era of evolution. IDC has taken a quantum leap with the installation of this TLA system from Roche, which marks its vision for excellence in healthcare. गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व महराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। न्यूज़ एट 6 शो में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास जारी है। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने बजट पेश किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी गई। आइंदा माली साल के बजट का हजम 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए रखा गया है। बजट में आज़ाद हुकूमत के सरकारी मुलाजिमीन की भी तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुश्किल माली हालात में दस्तयाब वसाइल में बेहतरीन बजट तैयार किया, सेहत आमा के शोबे के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए हैं। इसके अलावा बिजली वाटर सप्लाई के लिए भी खती रकम तजवीज़ की गई है। ख़वातीन के लिए कर्जों की स्कीमें भी शुरू की गई हैं। नाज़रीन, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला कल 14 अजला में वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी मुहिम गुज़श्ता रात खत्म हो चुकी है। तमाम पोलिंग मटीरियल, बैलेट पेपर्स, पोलिंग बैग्स और पोलिंग स्टाफ को अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर कराची और इस्लामाबाद में अफसरान कंट्रोल रूम से पोलिंग के अमल की निगरानी करेंगे। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए दायर तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। घोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, कंबर शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर, नौशहर फिरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, नवाब शाह, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में पोलिंग होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात के पेश नज़र उन्हें यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए 5 ज़रूरी अशिया पर खुसूसी रिलीफ दिया है। पैकेज में शामिल अशिया ज़रूरिया के हवाले से ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौशी बहरान पर काबू पाने की कोशिशों के लिए इक़दामात लिए तो सबसे पहले गरीब तबके का सोचा। उन्हें ये फिक्र दामनगीर थी कि महंगाई की लहर में कहीं गरीब का चूल्हा ना भुन जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चहलकदमी विफाकी हुकूमत की रिलीफ की बदौलत ही है। वज़ीर आज़म ने महंगाई की आलमी लहर से मुल्क को महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश की। नया वफाकी बजट इस हकीकत का आईनादार है जिसमें अमीर तबके पर बोझ डाला गया जबकि आम आदमी को रिलीफ दिया गया। मजीद रिलीफ के लिए सस्ती अशिया की फराहमी का प्रोग्राम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गरीब आवाम से मोहब्बत के जज्बे के तहत उन्हें रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर रिलीफ पैकेज दिया जो यूटिलिटी स्टोर्स पर कामयाबी के साथ चल रहा है। वज़ीर आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के 20 किलो आटे के थैले पर 300, घी पर 250, चावल पर 45, दालों पर 20 रुपए और चीनी पर 15 रुपए फी किलो तक सस्ता दिया जा रहा है जिससे लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 रुपए से कम करके 800 और चीनी 85 रुपए से कम करके 70 रुपए फी किलो दी जा रही है। इसके साथ चावल 45 रुपए रियायत के साथ 155 रुपए में दस्तयाब है जबकि घी मार्केट में 550 है जो कि यूटिलिटी स्टोर्स पर 300 रुपए किलो मिल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कम आमदनी वाले अफराद को बराह रास्त सब्सिडी से रिलीफ दे रहे हैं।
नाजरीन, यूरोपीय यूनियन GSP प्लस मॉनिटरिंग मिशन के प्रिंसिपल ट्रेड एडवाइजर गॉस होटन ने लाहौर में वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात की है। मुलाकात में GSP प्लस के बारे में मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला को इस सिलसिले में हुकूमती इक़दामात से आगाह किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आला ने कहा कि पंजाब में ख़वातीन और अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने के लिए ज़रूरी कानून साजी की गई और शहबाज शरीफ के वजीर आला पंजाब के दौर में पंजाब हुकूमत ने ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले 85,000 बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाया गया। उन्होंने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत के इत्तफ़ाक़ राय से किए गए फैसलों के बायस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबियाँ मिली। उन्होंने कहा कि हम यूरोपीय यूनियन के मेंबर ममालिक के साथ तिजारत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में सिनफी इम्तियाज़ के मौजू पर थिएटर शो का एहतमाम किया गया। इस बारे में सरफराज शेख ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कोयटा में वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से सनफी मसावात पर मबनी थिएटर शो पेश किया गया, जिसमें माशरती तौर पर ख़वातीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी, हुकूक की पामाली और तशद्दुद की अक्कासी की गई। इस मौके पर वाइस चांसलर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शफीकुर रहमान, सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट, तलबा व तालबात और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने सनफी इम्तियाज़ के मौजू पर थिएटर के इनेकाद को बेहद सराहा। घर से जब वुमेन को एम्पावर किया जाता है, उसको एतमाद दिया जाता है, जब वो सोसाइटी में मूव करती है, बाएतमाद होती है, बाइख्तियार होती है। आज के इस दौर में जहां औरत बाहर निकल रही है, काम कर रही है, तो उसे हजार किस्म के मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। औरत माँ, बहन, बीवी और बेटी के हर रूप में मुक़द्दस रिश्ते की तर्जुमानी करती है। ज़रूरत है कि सनफ़ इम्तियाज़, घरेलू तशद्दुद और जिनसी हिरासगी के खिलाफ कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इनकी तरक्की के बगैर माशरे की तरक्की नामुमकिन है। ज़रूरी है कि हम ख़वातीन के हुकूक़ की अदायगी करके न सिर्फ अपनी माशरती ज़िम्मेदारी पूरी करें, बल्कि ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। सिनफी इम्तियाज़ मनाजिर एक ऐसा मौजू है जिस पर हर फोरम पर बात की भी जानी चाहिए। मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने बिल्कुल बराबर बनाया है और हमारा मज़हब हमें बहुत से हुकूक देता है ख़वातीन को, जिनकी नफ़ी की जाती है सोसाइटी में। दुनिया भर में ऐसा होता है कि ख़वातीन के हुकूक पर बात की जाती है, लेकिन वो ख़वातीन जो दूर दराज रूरल एरियाज़ में रहती हैं, जहाँ पर जो लिटरेसी रेट होता है वो कम होता है, वहाँ पर ख़वातीन के हुकूक जो होते हैं उनको इस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इस पर आवाज़ भी उठाते रहना चाहिए। बहुत से सेमिनार्स होते हैं, हर फोरम पर बात होती है और यकीनन इस सिलसिले को आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस सिलसिले में जो है वो हुकूक की आगाही के सिलसिले में बाकायदा कैंपेन लॉन्च की गई है, कानून साजी भी की गई है और पाकिस्तान में सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है कि इन कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जा रहा है। मजीद खबरों में आपको बताएंगे कि किंग ऑफ पॉप के नाम से दुनिया भर में शोहरत कमाने वाले अमरीकी गुलकार माइकल जैक्सन को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए, मगर वो आज भी अपने मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। इस हवाले से देखते हैं किंजा नकवी की रिपोर्ट। जी सामीन नाज़रीन, इसी रिपोर्ट के साथ आज का न्यूज़ एट 6 शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर आप समाअत कर सकेंगे और देख सकेंगे शीना और बलती खबरें।